وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اصول ادب، اس کے کافی اسباق ہو چکے ہیں، جس میں آپ نے کافی چیزیں جانی۔ پہلے تو بنیادی طور پر اس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے اور اس کتاب میں کس چیز کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ضروری اصطلاحاتیں ہوتی ہیں ابتداً، تو وہ آپ کو پیش کی گئیں۔ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا کلمہ اور کلام سے، تو کلمہ کے بارے میں بتایا کہ کسے کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں کیے، اسم، فعل، حرف، تینوں کی تعریف کی، تینوں کی وضاحت بھی پیش کیے۔ اس کے بعد پھر ضمیر کے بارے میں بتائے۔ اب یہاں پہ ان کے ایک ایک کر کے تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے فعل کی تعریف کرے تھے، تو فعل کی تفصیل کریں گے، بتا رہے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو تعریف فعل کے آپ نے جانے تھے کہ ایسا جس میں کیا ہے، اس سے کوئی معنی سمجھا، اس کے ساتھ کیا اس میں کوئی زمانہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اب بتا رہے فعل کی اقسام جو ہوتی ہے وہ 3 طریقے کی ہوتی ہیں، تو وہ تینوں قسموں کی تعریف مثالوں کے ساتھ پیش کریں گے۔ اس کے بعد اسی سبق کو سوال جواب کی شکل میں آج سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے بتا رہے فعل کا بیان۔ فعل کی قسمیں بہت ہیں، جن میں سے چند ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔ الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک قسم لکھ رہے ہیں کہ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ یہ کس اعتبار سے قسم ہوئی؟ زمانے کے اعتبار سے، کہ زمانے 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو گزر گیا، ایک وہ جو ابھی چل رہا ہے، اور ایک وہ آنے والا وقت۔ تو جو گزر گیا اسے کہیں گے ماضی، اور جو چل رہا ہے ابھی موجودہ حال اسے کہتے ہیں حال، اور جو آئے گا یعنی آنے والا وقت اسے کہیں گے مستقبل۔ تو انہی کی تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ بتا رہے فعل ماضی ایسا کلمہ ہے جس کو سن کر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، جیسے آیا، لکھا، پڑھا، کھایا۔ تو آیا کا لفظ جب بولا گیا تو اس سے پتہ چلے کہ جو شخص ہے وہ آگے جو بھی ہے وہ آ گیا، وقت گزر گیا۔ لکھا، لکھ دیا۔ پڑھا، پڑھ لیا ہے، وقت گزر گیا۔ کھایا، کھا لیا ہے، وقت نکل گیا۔ تو یہ گزرے ہوئے وقت پر دلالت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فعل ماضی۔ اس کے بعد بتا رہے فعل حال ایسا کلمہ ہے جس کو سن کر موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، جیسے آتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، کھاتا ہے۔ تو دیکھیے جب آتا ہے کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آتا ہے یعنی کہ ابھی وقت ہے، آ رہا ہے۔ لکھتا ہے یعنی کہ لکھتا ہے، موجودہ وقت پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے پڑھتا ہے، اس سے بھی موجودہ وقت معلوم ہو رہا ہے۔ کھاتا ہے، اس سے بھی کہ ابھی کھا رہا ہے، بھائی ڈسٹرب نہ کرو ان کو۔ تو اس سے ان الفاظ سے کیا ہے، موجودہ وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس سے کہتے ہیں فعل حال۔ اس کے بعد بتا رہے تیسری قسم فعل مستقبل ایسا کلمہ ہے جس کو سن کر آنے والے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، مثلا آئے گا، لکھے گا، پڑھے گا، کھائے گا۔ تو آئے گا جب کہا گیا یعنی کہ ابھی آیا نہیں ہے، اسے آئے ہوئے وقت گزرا نہیں ہے۔ آئے گا، اب وہ آنے کے لیے نکلا ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں، آئے گا چاہے 1 دن بعد آئے، 2 دن بعد آئے، 10 دن بعد، 10 سال بعد، آئے گا آنے والے وقت میں، کبھی نہ کبھی تو آئے گئی۔ تو لکھے گا اسی طرح سے ابھی لکھا نہیں ہے، آنے والے وقت میں لکھے گا۔ پڑھے گا، پڑھا نہیں ہے، آنے والے وقت میں پڑھے گا۔ کھائے گا، کھایا نہیں ہے، آنے والے زمانے میں کھائے گا۔ تو ان الفاظ سے کیا ہے، آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم ہوئی، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ تینوں کی تعریف اور مثالوں سے بات واضح ہو گئی۔ اب دیکھیے اور کچھ باتیں پیش کر رہے۔ واضح ہو کہ فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے۔ فعل جو ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے۔ اردو زبان کا فعل اردو مصدر سے، یوں ہی فارسی زبان کا فعل فارسی مصدر سے، اسی طرح عربی زبان کا فعل عربی مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ مثلا مارنا کا لفظ ہے، مارنا یہ لفظ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اس سے فعل ماضی مارا اور فعل حال مارتا ہے، اور فعل مستقبل مارے گا بنایا جاتا ہے۔ مصدر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واضح ہو کہ فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے، تو مصدر سے فعل بنتا ہے،
اور 3 چیز آپ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے مشتق، ایک ہوتا ہے جامد۔ یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، ابھی اس کو ذہن میں رکھیں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ جس سے کیا ہے فعل وغیرہ نکلے۔ مصدر جس سے کوئی چیز نکلے، چاہے وہ فعل ہو یا مشتق وغیرہ، اسے مصدر کہتے ہیں۔ اور مشتق وہ جو مصدر سے نکلے اسے مشتق کہتے ہیں۔ اور جامد جس سے کچھ نہ نکلے، نہ وہ کسی سے نکلے، یعنی کہ نہ اس سے کچھ بنے نہ وہ کسی سے بنا ہوا ہو۔ اب دیکھیے بتا رہے، واضح ہو کہ فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے۔ اردو زبان کا جو فعل ہوگا وہ اردو مصدر سے، یوں ہی فارسی زبان کا فعل فارسی مصدر سے، اسی طرح عربی زبان کا فعل عربی مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ مثلا مثال دے کے بتا رہے کہ مارنا، مارنا یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اس سے فعل ماضی ہم بنائیں گے تو کیا آئے گا؟ مارا۔ اور فعل حال بنائیں گے مارتا ہے، اور فعل مستقبل مارے گا، یہ سب بنایا جائے گا۔ تو دیکھیے مصدر سے کیا بن رہا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، یہ سب کس سے بن رہے ہیں؟ مصدر سے۔ تو یہ تینوں کیا ہوئے؟ فعل ہوئے، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، وہ کس سے بن رہے ہیں؟ مصدر سے ہی بن رہے ہیں۔ تو جس زبان کا مصدر ہوگا اسی زبان سے، ایسا نہیں کہ دوسری زبان سے بنایا جائے۔ اب دیکھیے سوالات میں اس سبق کو پیش کر رہے ہیں۔ سوال، لکھتا ہوں کا مصدر کیا ہے اور یہ لفظ کون سا فعل ہے؟ لکھتا ہوں یہ ایک لفظ ہے، تو اس کا مصدر کیا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے، اور یہ لفظ کون سا فعل ہے یہ بھی بتانا ہے، فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل مستقبل۔ تو جواب دے رہے کہ لکھتا ہوں فعل حال ہے اور اس کا مصدر ہے لکھنا۔ لکھتا ہوں یعنی کہ میں ابھی لکھ رہا ہوں، تو یہ اس سے کیا ہمیں معلوم ہو رہا ہے؟ زمانہ حال معلوم ہو رہا ہے، موجودہ زمانہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ فعل حال ہوا، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ لکھنا۔ مصدر کے لیے آپ ایک چیز یاد رکھیں، مصدر کی جو اردو میں پہچان ہے اس میں کیا ہوگا؟ آخر میں نون الف ہوگا۔ یہ مصدر کی ایک پہچان رکھیے۔ اور دیکھیے لکھنا، پڑھنا، مارنا، کھانا، پینا، آنا، جانا، سب میں کیا آخر میں نون الف آ رہا ہے، تو یہ سب کیا ہوئے؟ مصدر ہیں۔ پھر سوال بتا رہے کرے گا، یہ لفظ کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ جواب، فعل مستقبل ہے اور اس کا مصدر کرنا ہے، کہ کرے گا یعنی کہ ابھی اس نے کیا نہیں ہے اور نہ کر رہا ہے، آنے والے زمانے میں کرے گا، تو یہ کیا ہوا؟ فعل مستقبل ہوا۔ اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ کرنا، یہ اس کا مصدر بن جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور سوال دے رہے ہیں کہ لایا کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا بھی جواب، لایا یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر ہے لانا، کہ لایا یعنی کہ وقت گزر گیا لے آئے ہوئے اسے، اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ لانا، یہ اس کا مصدر بنے گا۔ تو دیکھیے 3 مثال دیے، 3 سوال میں ایک ایک جو فعل کی قسم تھی ان کو پیش کر دیے۔ سب سے پہلے حال کی، پھر مستقبل کی، پھر ماضی کی۔ تو فعل کی 3 قسمیں تھی، تینوں قسموں کو ایک ایک سوال میں پیش کر کے ان کے جواب دے دیے۔ اب پھر دیکھیے اردو کی بات ختم ہوئی، اب یہاں سے فارسی کے بارے میں بتا رہے۔ سوال، زد کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ زد یہ فارسی کا لفظ ہے، تو یہ کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ جواب، زد فعل ماضی، فعل فارسی زبان کا فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ زدن۔ زد جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کون سا ہے؟ فعل ماضی کا صیغہ، اس کا مصدر کیا آئے گا؟ زدن۔ تو دیکھیے فارسی کا فعل ہے تو اس کا مصدر بھی فارسی زبان میں ہی آ رہا ہے۔ پھر کر رہے ہیں سوال، زدن کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کہ مصدر ہے نا زدن، اس کا ترجمہ کیا؟ جواب، اس کا ترجمہ ہے مارنا۔ تو دیکھیے اردو میں مارنا یہ مصدر ہوتا ہے نا، تو ترجمہ کیے تو مصدر کا معنی آیا کہ نہیں؟ اسی طرح سے فارسی میں بتا رہے، عربی میں سوال، ضربہ کون سا فعل ہے؟ جواب، ضربہ عربی زبان کا فعل ماضی ہے۔ اب یہ فارسی کی مثال ہو گئی، اردو کے، اب اس کے بعد عربی کی مثال دے رہے۔ تو عربی میں ضربہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارا اسے ایک مرد نے، مارا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اب سوال پھر ایک اور دے رہے ہیں کہ تو اس کا مصدر کیا ہے؟ ضربہ یہ فعل ماضی ہے عربی زبان کا، ٹھیک ہے، تو اس کا مصدر کیا ہے اور اس مصدر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جواب دے رہے کہ اس کا مصدر ہے الضرب، اور جس کا ترجمہ ہے مارنا۔ تو دیکھیے ایک ہی لفظ تھا مارنا، اس کو اردو میں، اس کے بعد فارسی میں، پھر عربی میں، تینوں زبان میں اس کی مثال دیے۔ تو اردو میں آیا مارا فعل ماضی، مارتا ہے، مارے گا یہ فعل ہوئے اور اس کا مصدر بنا مارنا۔ فارسی میں زد یہ فعل ماضی ہوا اور اس کا مصدر آیا زدن۔ عربی میں ضربہ، مارا، اور اس کا مصدر آیا الضرب۔
تو تینوں زبان کے ایک مثال کر کے یہی بتانا آپ کو چاہتے ہیں کہ جس زبان کا جو فعل ہوگا اس کا مصدر بھی اسی زبان سے آئے گا۔ آج کے لیے یہ سبق کافی، اس کو اچھے سے تھوڑی پریکٹس کرے اور کوشش کرے کہ اس کی مثالیں خود سے تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن شریف میں جب آپ الفاظ پڑھیں، یا کہیں آپ اردو پڑھ رہے ہو تو اردو میں جیسے کہ مارنا آپ نے یہاں پہ پڑھا، اس طرح سے کھانا پینا، اس نے کھایا، وہ پیتا ہے، وہ آئے گا، وہ جائے گا، وہ آیا، وہ گیا، ایسے الفاظ اکثر ہم بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہیں کتاب پڑھ رہے ہو تو اس میں بھی کافی ایسے الفاظ آئیں گے، تو جب آپ پڑھیں تو اس پہ غور و فکر کریں کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے فعل کے بارے میں، تو یہ لفظ کیا ہو سکتا ہے، فعل ماضی بنے گا یا فعل حال بنے گا یا فعل مستقبل۔ تو جب یہ ترتیب آپ کی بن جائے گی، اس طریقے سے غور و فکر کرنے لگیں گے، تو ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا جب آپ کی اچھی خاصی مشق پریکٹس ہو جائے گی، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیں گے لفظ کو فوراً پہچان جائیں گے، ہاں یہ ماضی یہ حال ہے، فوراً آپ کے ذہن میں وہ سوال بھی آ جائے گا، اس کا جواب بھی۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت اور توجہ دینی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔